learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ الدخان شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے جو واضح بیان کرنے والی ہے ہر اس چیز کو جس کی وضاحت اور بیان کی ضرورت ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بلند فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا جو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات ہے، جیسا کہ نزول قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ 185۔ دوسری آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم بھی رمضان میں نازل ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ بہت برکت والا مہینہ ہے جس میں برکت والی کتابیں نازل ہوئیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام کو سب راتوں اور دنوں سے افضل رات میں مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر اور معززین اہل عرب کی زبان میں نازل فرمایا تاکہ انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ کسی کو نجات نہیں مل سکتی جب تک وہ ایمان لا کر نیک اعمال نہ کرے، اور ان دونوں کی پہچان وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی لیے رسول بھیجنا ناگزیر تھا، اور رسول کے پاس وحی بھیجنا کیونکہ وحی میں ایمان اور عمل صالح کی اقسام کا بیان ملتا ہے۔ فیہا یفرقو، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، امر حکیم، ہر محکم کام کا۔ لیلۃ القدر فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں ہر محکم اور پختہ بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اور سال بھر کے تمام اہم کام جیسے عمر، روزی اور موت وغیرہ اسی رات میں طے پا جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، ایک حکم کا ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ الامر سے مراد قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا۔ ابن عیسیٰ نے کہا اس سے مراد وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو وہ بندوں کے حال کے بارے میں لیلۃ المبارکہ میں فرماتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں جن کی انہیں شدید ضرورت ہے، اور اس کی تقدیر کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں۔ رحمتم من ربکا، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسولوں کا آنا اور کتابوں کا نازل کرنا آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ بندوں پر اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی رحمت نہیں کہ وہ انہیں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ہر بھلائی کا سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، تمام آوازوں کو سنتا ہے اور تمام ظاہری اور باطنی کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندوں کو اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کی ضرورت ہے، بس اس نے ان پر رحم کرتے ہوئے احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنے سمیع و علیم ہونے کی وجہ سے ساری کتابیں اور رسول بھیجے تاکہ وہ انہیں زندگی کے مقصد اور اس کے انجام سے آگاہ کر دیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، ان سب کا رب، ان کو پیدا کرنے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی کی تدبیر ہے کہ بندوں کے لیے آخری کتاب قرآن پاک نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب رسولوں کے آخر میں بھیجا تاکہ آپ کے رب کی رحمت سے بندے ہدایت پائیں اور رب کی رحمت سے جنت اور رب کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اگر آپ اپنے رب کے بارے میں ایسا علم رکھتے ہو جو آپ کو یقین تک پہنچا دے تو جان لیں کہ وہ ساری مخلوقات کا خالق، مالک، رب اور معبود حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عبادت کا حق رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ وہ اکیلا ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تمہیں اکٹھا کرے گا اور اعمال کی جزا سزا دے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھی جزا ہوگی، اور اگر برے ہوئے تو بری جزا ہوگی۔ وہ سب کا رب ہے، اول و آخر کا رب ہے، تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کا بھی۔
بل ہم فی شکین یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ کافر اس ساری وضاحت کے باوجود شک میں ہے، یعنی وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے ان مقاصد سے غافل ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا، اور کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں جو انہیں نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر یقین نہیں، وہ محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ فرتقب، چنانچہ آپ انتظار کریں، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، واضح دھوئیں کے ساتھ۔ امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کیں تو آپ نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا کی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی۔ تو ان پر ایسا قحط آیا کہ انہوں نے ہڈیاں تک کھائیں، اور آدمی جب اس حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسے اپنے اور آسمان کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے دھواں سا نظر آتا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مضر کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ تو ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی اور بارش ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ جملہ نازل ہوا، انکم عائدون۔ اس کے بعد پھر جب ان پر فراغی کا دور آیا تو وہ اپنی پچھلی حالت پر آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یعنی غزوہ بدر کے دن ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں، جس میں الدخان یعنی دھواں، الروم روم کا غلبہ، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، اور والبطشہ پکڑ، واللظام ہلاکت اور قید۔ صحیح بخاری 4820۔ یغشی الناسا، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب، یعنی اس مصیبت اور مشقت کی وجہ سے جو انہیں پہنچے گی، عذاب ان کی آنکھوں پر چھا جائے گا۔ اس دن کافروں کو کہا جائے گا جو شک میں تھے کہ یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب ہٹا دے، انا مؤمنون، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کافر عذاب کو دیکھ کر اس کے ہٹانے کی دعائیں کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ الانعام 27۔ انا لہم الذکریٰ، ان کے لیے نصیحت کہاں، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ یہ الفاظ انہیں قیامت کے دن اس وقت کہے جائیں گے جب وہ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی درخواست کریں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کہاں۔ فرمایا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں۔ سورہ الفجر 23۔ وقت جاءہم رسول مبین، یعنی اس سے پہلے کہ ہم عذاب بھیجتے ہم نے رسول بھیجا تھا جس نے نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اس کے انصاف کے دن کے بارے میں پوری وضاحت سے آگاہ کر دیا تھا۔ رسولوں کی بات نہ ماننے کے بعد اب نصیحت کہاں۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، معلم مجنون، سکھایا ہوا دیوانہ ہے، یعنی انہوں نے حق سے رسول سے اس وقت منہ موڑا جب وہ پہچان چکے تھے کہ رسول حق پر ہیں اور سچ کہتے ہیں، پھر انہوں نے رسول سے اور جو کچھ وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے سب سے منہ موڑ لیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص کسی دوسرے شخص سے سیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کو دیوانہ کہا، اس لیے ان کے لیے نصیحت فائدہ مند نہ ہو سکی اور اب ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ انا کاشف العذابی، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو۔ یعنی اگر ہم تم سے عذاب ہٹا کر تمہیں دنیا میں واپس بھیج دیں تو وہاں جا کر پھر وہی کچھ کرو گے، وہی نافرمانیاں، وہی مذاق اڑانا اور وہی سرکشی اختیار کرو گے۔ تم دوبارہ شرک کرو گے اور اہل اسلام کی مخالفت اور ان سے جنگیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ الانعام 28۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.